اور بے نمازی، اللہ رب العزت ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو عذاب اور جو مصائب اور جو پریشانیاں ہیں جن کا ابھی میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، یہ معمولی نہیں ہے، ان کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں، اور ان تمام احادیث کا نچوڑ اور خلاصہ علماء نے ان 15 عذابوں کی شکل میں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا عذاب، انسان کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے نا ہماری، وقت پہ کام ہی نہیں ہوتے، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، بے برکتی ہے زندگی میں، زندگی میں برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے یا نماز میں کوتاہیوں کی وجہ سے۔ یاد رکھیے، نماز کے اندر نماز پڑھنے والے لوگ بھی اگر نماز کو کوتاہی کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ قیامت کے دن بوسیدہ کپڑے کی طرح لپیٹ کر مار دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی نماز کے برکات کہاں سے پیدا ہو سکتی ہیں؟ تو پہلا عذاب بے نمازی کا، وہ کیا ہے؟ بے نمازی کو کہ زندگی میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا عذاب یہ ہے کہ صلحاء کا جو نور ہے اس کے چہرے سے ختم اور مٹا دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا عذاب یہ ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، بہت بڑی تکلیف دہ بات۔ اور چوتھا عذاب اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نیک کاموں کا اجر اس سے ہٹا دیتے ہیں، یعنی وہ دوسرے نیک کام بھی اگر کرتا ہے تو اسے اس کا اجر نہیں ملتا۔ یعنی اجر نہ ملنے سے مراد یہ کہ اس سے کوئی نہ کوئی حرکت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اجر جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا عذاب دنیا میں اس کے لیے یہ ہے کہ جو نیک لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، جو نیک لوگ، صلحاء لوگ، اولیاء اللہ جو نیک دعائیں کرتے ہیں اب امت کے تمام گناہ گاروں کے لیے، ان دعاؤں میں سے اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ انسان کو جو ہے وہ نیک بندوں کی دعاؤں سے جو ہے وہ محرومی نصیب ہو جائے۔ اور پانچ باتیں ہو گئی۔ پہلی بات، زندگی میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، چہرے پر سے نور ختم ہو جاتا ہے۔ تیسری بات، اپنی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور چوتھی بات یہ کہ نیکیوں کا اجر، دوسری نیکیوں کا اجر مٹا دیا جاتا ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ نیک اور صلحاء لوگوں کی دعاؤں میں سے اس کو حصہ نہیں ملتا۔ یہ 5 عذاب وہ ہیں جو انسان کو دنیا میں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر جب انسان کی موت آتی ہے تو موت کے وقت 3 عذاب کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1، ذلت کی موت مرتا ہے۔ ذلت کی موت کس کو کہتے ہیں؟ ذلت کی موت کا مطلب صرف یہی نہیں ہے ذلت کی موت کا مطلب کہ وہ بدنام ہو کر کے مرے، نہیں۔ ذلت کی موت کے بہت سارے مطلب ہیں۔ مطلب ایسی موت مرے کہ اس پر لوگ انگلیاں دانتوں میں دبا کر کے عجیب و غریب قسم کے جملے کہے کہ یار ایسی موت مرا، ہاں جی، چاہے وہ پیٹ پھولنے کی تکلیف ہو، چاہے وہ کوئی ایسی تکلیف ہو، کوئی ایسی ایکسیڈنٹ اس طرح کا ہو، یا حالات اس طرح کے ہوں کہ کسی نے اس انداز میں مار دیا ہو کہ انسان کو ترس آنے کے بجائے جو ہے وہ لوگ اس کے اوپر جملے کستے ہوں، تو یہ ذلت کی موت ہے۔ نمبر 2، بھوک کی شدت میں مرے گا، بے نمازی آدمی بھوکا مرے گا۔ اور نمبر 3، موت کے وقت، تیسرا جو عذاب ہے موت کے وقت کا، اور وہ کیا ہے؟ پیاسا مرے گا، یعنی پیاس کی شدت کے ساتھ مرے گا۔ یہ 3 بڑے عذاب ہیں موت کے وقت کے۔ اور پھر مرنے کے بعد قبر میں 3 بڑے عذاب ہیں۔ سب سے پہلا عذاب، قبر تنگ کر دی جائے گی۔ اور قبر کی تنگی کیا ہوتی ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قبر میں کسی گنہگار کو ڈالا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے آہا، زمین پہ چلنے والے جتنے لوگ تھے نا، تو ان میں مجھے بہت برا لگتا تھا، آج تو میرا سلوک دیکھ لے گا۔ اور وہ سلوک کیا کرے گی؟ پھر وہ دونوں طرف سے ایسے قریب ہوتی جائے گی اور اس کے جسم کو آپس میں ملا دے گی، اور یوں قبر آپس میں جب ملے گی تو یوں اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر یوں کر کے جو ہے وہ پیوست ہو جائیں گی۔ یہ پہلا عذاب ہے۔ قبر کے اندر دوسرا عذاب، احادیث مبارکہ کی روشنی میں قبر کے اندر دوسرا عذاب یہ ہے کہ اس پر آگ جلا دی جائے گی۔
اور آگ وہاں آگ کے اندر جلے گا، یعنی یہیں سے عذاب کا سلسلہ شروع۔ اور تیسرا بڑا عذاب یہ کہ قبر کے اندر بے نمازی پر ایک بڑا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، جس کی آنکھوں سے آگ ٹپک رہی ہوگی اور جس کے ناخن لوہے یا تانبے کے ہوں گے، اور ان ناخنوں کی لمبائی اتنی ہوگی کہ ایک دن ان ناخنوں کے برابر کوئی آدمی چلے تو ایک دن کی مسافت سے بڑے اس کے ناخن ہوں گے۔ اتنا وحشت ناک اور جو ہے وہ خطرناک قسم کا سانپ وہ اللہ تعالیٰ اس بے نمازی پر مسلط کریں گے، اور اس کے جسم کو وہ نوچیں گے، اس کے جسم کو وہ کیا کرے گا؟ نوچیں گے۔ 11 عذاب ہو گئے۔ مرنے کے بعد، قبر سے اٹھائے جانے کے بعد آخرت میں 3 بڑے عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو۔ نمبر 1، اس کا حساب کتاب بڑی سختی سے ہوگا۔ حساب کتاب کیا ہوگا؟ بڑی سختی سے ہوگا۔ اور نمبر 2، اللہ پاک اس پر اپنے غصے کا اظہار فرمائیں گے۔ اور تیسرا بڑا عذاب، اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ مجموعی طور پہ یہ 14 عذاب ہیں، اور 15واں عذاب محدثین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ایسے بے نمازی آدمی کے چہرے پر اللہ تعالیٰ 3 جملے لکھ دیتے ہیں جو ہر ایک کو نظر نہیں آتے، یا اللہ والوں کو نظر آتے ہیں یا فرشتوں کو نظر آتے ہیں۔ وہ 3 جملے کیا ہیں؟ فرمایا ان میں سے پہلا جملہ یہ ہے کہ لکھا ہوتا ہے کہ او اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے۔ پہلا جملہ انسان کے چہرے پر یہ لکھا ہوتا ہے، بے نمازی انسان کے، کہ او اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے۔ اور دوسرا جملہ لکھا ہوتا ہے کہ او اللہ کے غصے کے مستحق انسان۔ اور تیسرا جملہ لکھا ہوتا ہے کہ جیسا تو نے دنیا کے اندر اللہ کے حق کو ضائع کیا ہے، آج اللہ کی رحمت سے تو مایوس ہوگا، آج اللہ کی رحمت سے تو محروم ہوگا۔ یہ 3 جملے اس کے چہرے پہ لکھے جاتے ہیں جو بے نمازی